مہدی نے تسلی دینے کو اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی نگاہیں بھی سرحد پار جمی تھیں، اور اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اسے اپنے پیروں سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انور کے انداز کو یہ فلم دکھاتے ہوئے محسوس ہوئے جن میں وہ زینیا کو اس ملک کی سرحدوں کے پار دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت سے بے خبر انور اس سے بے نیاز سا کہہ رہا تھا، اگر یہ ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانے والے غیر قانونی راستے بند ہو جائے تو کتنا اچھا ہو جائے نا۔ فائدہ بھی تو کوئی نہیں ہوتا یار، ایک الگ ملک میں گھس بیٹھے کی کیا ہی عزت ہوگی۔ کوئی اعلام تھا جو 1.5 سال بعد اس کے ذہن میں بجا تھا۔ پاکستان میں اسے ڈھونڈنے کے لیے اس نے سر دھڑ کی بازی لگائی تھی۔ 1.5 سال قبل وہ الگ انسان تھا، آج مہدی کمبیر الگ تھا۔ اس نے پیسہ، تعلقات، معصومیت سب استعمال کر لیا تھا، اور وہ اسے نہ ملنی تھی۔ نہ ملی، وہ نہیں ملی کیونکہ وہ اس ملک میں ہی نہیں تھی، اور یہ بات اسے اب پتہ چلی تھی۔ کئی لمحے وہ ساکت رہا۔ انور کافی آگے نکل گیا، اور جب مڑ کر دیکھا تو مہدی کمبیر اپنی جگہ ساکت تھا۔ کشمیر کے سارے پہاڑ دھڑا دھڑ اس کے وجود پہ آن گرے تھے، اور وہ ان کے نیچے دبتا چلا گیا۔ میں اسے غلط جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے لبوں سے پھنسے پھنسے الفاظ برآمد ہوئے۔ انور اچنبے سے اسے دیکھتے ہوئے آگے آیا۔ مجھے لگا تھا وہ مجھ سے دور ہو گئی، بس آنکھ سے اوجھل ہوگی، نہیں، مگر وہ وہ تو واقعی دور تھی۔ وہ دور تھی، بہت دور۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سب صحیح؟ انور اب اس کے قریب کھڑا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مہدی ہوش سانس لیے بغیر دیکھتا رہا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، گھر چلیں؟ اسے مہدی کا کندھا ہلا جس کے چہرے پہ ایک رنگ آ اور جا رہا تھا۔ مہدی، گھر چلیں؟ اپنے کندھے کے ہلائے جانے پہ اس کا ٹرانسفر ٹوٹا۔ اس نے تاریخ پڑتے چہرے سے انور کو دیکھا۔ ہاں ہاں، کیا کہا؟ میں نے کہا ہے تم تھکے ہوئے لگتے ہو، آؤ گھر چلیں۔ گھر؟ اس کا گھر تو اس سے بہت دور تھا۔ اس کا گھر اب ایک انسان سے جڑا تھا، وہ انسان جسے وہ غلط جگہوں پہ ڈھونڈتا رہا تھا۔ وہ چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے انور کو دیکھتا رہا، پھر بستے کو کندھے پہ مضبوطی سے جمایا، خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری۔ گھر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے آسمان کو دیکھتے ایک ٹھنڈی آہ خارج کی۔ اب لگتا ہے مل جائے گا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے۔ اسے شبہ ہوا کہ اس کا دوست چند منٹوں میں پاگل ہو گیا ہے۔ اسے خبر نہیں تھی اس کے دوست کو 1.5 برس بعد اپنے حواس جگہ پہ آتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ سیاح اگلے چند لمحوں میں پہاڑ، دریا، وادی، سبزہ سب نظر انداز کیے کہیں جا رہا تھا، وہاں جہاں اس کا سکون تھا۔ چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں آج سامان بے ترتیبی کا شکار تھا۔ صوفے پہ نیم دراز لڑکی سویٹ شرٹ کے ساتھ گرے رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس سینے پہ رکھی باؤل سے بادام چن چن کر کھا رہی تھی۔ لاؤنج کی بتیاں بجھی ہوئی تھی، واحد روشنی وہ تھی جو ٹی وی سے ابھر رہی تھی۔ اس کی نظریں اس اداکار پہ جمی تھی جو کافی دیر سے روٹھی محبوبہ کو منا رہا تھا۔ نیما اس کے پیروں کے قریب آ کر بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں سنہرے رنگ کا گول اسٹیل کا ڈبہ تھا، جسے دیکھتے ہی زینیا نے پھیر لیا۔ ایک تو ساتھ والے فلیٹ سے آتا شور اس کے کانوں کو سن کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ والے فلیٹ میں لویزا نامی ایک عورت رہتی تھی جس نے طلاق لے لی تھی اور اب اکیلی رہتی تھی۔ ہر تیسرے دن اپنی شادی شدہ دوستوں کو گھر بلوا کر ان کی برین واشنگ کرنا اس کا فرض تھا۔ نیما اب اس ڈبے کو میز پہ رکھے خود آلتی پالتی مارے فرش پہ بیٹھ گئی۔ میٹھے کی شوقین عورت کے چہرے پہ خوشی دید رہی تھی۔ آپ سوئی کیوں نہیں؟ ٹی وی دیکھتے ہوئے اس کی آواز میں نیند کی خماری تھی۔ ایک کمرے کا گھر ہے اور تم نے اتنا شور مچا رکھا ہے، نیند کہاں سے آئے گی؟ ڈبہ کھل گیا تھا، وہ چاکلیٹ والا کیک تھا۔ نیما اب اس پہ چمچ سے وار کر رہی تھی۔ زینیا کو کوفت ہونے لگی، کوئی اتنا چاکلیٹ کیسے کھا سکتا ہے؟ یعنی میں یہ سمجھوں کہ آپ چاکلیٹ کیک لے کر میرے پاس کسی کی برائی کرنے نہیں آئی؟ چھوٹی آنکھیں بمشکل کھولتے نرمی سے پوچھا۔ اس کا کام بہت بڑھ گیا تھا، اور نیند کا دورانیہ کم۔ یہ گھر پانی کی طرح پیسہ کھا رہا تھا، اور زینیا حاکم 1.5 سال سے اپنی چھت کو بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ناکامی سی ناکامی تھی۔ یہ تو میں نے کرنی ہے۔ چاکلیٹ کی اوپری سخت پر ٹوٹ گئی، اور تو اندر سے پگھلا ہوا چاکلیٹ نظر آیا۔ ساتھ ساتھ ماس والے فلیٹ سے آتی آوازیں بھی تیز ہو گئی۔ تمہارے شوہروں نے بس تمہیں غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، کھانا تم بناؤ، کپڑے تم دھو، ہر ضرورت تم پوری کرو، اور آخر میں سارا کریڈٹ کون لے جاتے ہیں؟ یہ مرد۔ فیمنسٹ عورتوں کے لیے مرد لفظ ہی گالی تھا۔ صرف وہ مرد جو شوہر، باپ، بھائی تھا، بوائے فرینڈ اور 1 نائٹ اسٹینڈز تو فرشتے تھے نا۔ اپنے کریڈٹس خود تک رکھو، اپنی اہمیت گھر میں واضح رکھو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ کیک کے ذائقے سے پوری طرح محسوس ہوتے ہوئے بولی۔ آپ کس کے کالے کرتوت؟ وہ نیند میں جاتے ہوئے بڑبڑائی۔ نیما نے اچھے سے چاکلیٹ سے اپنا ہاتھ تر کیا، ہونٹوں پہ زبان گھما کر صاف کیا، اور پھر اپنا موبائل اٹھا کر اس پہ انگلیاں چلانے لگی۔ زینیا کی آنکھیں بند ہونے کو تھی جب نیما نے فون اس کی طرف کیا، ایسے کہ فون اب زمین پہ پڑا تھا، اور زینیا صوفے پہ ترچھی ہو کر زمین پہ پڑے فون کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ وہاں مہدی کمبیر کا انسٹاگرام اکاؤنٹ کھلا تھا۔ وہ غور سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جس میں مہدی کے پہلو میں کوئی لڑکی کھڑی تھی۔
وہ بھرپور مسکرا رہی تھی، اس کے ساتھ کھڑے مرد کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ تھی۔ نیما نے صوفے سے ٹیک لگا لی، زینیا کے سپاٹ تاثرات دیکھے اور پھر کہا، دونوں آج کل ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ وہ نیم خوابیدہ آنکھوں سے تک رہی تھی۔ مہدی کو سائنس کی ترقی سے اختلاف تھا، زینیا کو ایک خواہش تھی کہ کاش یہ اتنی جدید ہو جائے کہ کسی کے دور ہوتے ہوئے بھی اسے چھو کر محسوس کیا جائے۔ اس کی آنکھیں کتنی روشن تھی نا۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں کا اسکینڈل ہے۔ زینیا نے اب بھی کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ بس تصویر کو دیکھتی رہی۔ نیما جھنجھلائی، کچھ کہو گی نہیں؟ چاکلیٹ یکدم زہر لگنے لگا تھا۔ زینیا نے تصویر سے نگاہیں نہیں ہٹائی۔ یہ غلط ہے، ایک نظر دیکھ لیا پھر دل کو بھر جانا چاہیے ایسے۔ اسے دیکھ کر کیوں دیکھتے رہنے کا جی چاہتا تھا۔ وہ بس سوچ سکی، وزن کم ہو گیا ہے ان کا، اور آنکھیں کے نیچے ہلکے دیکھو۔ اس نے تصویر زوم کر کے اس کی سبز آنکھیں دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا، بندے کو خود سے اتنا بے نیاز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ موو آن کر گیا ہے، جتایا گیا۔ اسکرین پہ چلتی اس کی انگلیاں ساکت ہوئے، بالکل خاموشی سے چپ چاپ چند پل تصویر کو دیکھتی رہی، پھر پیچھے کو ہوئی۔ اب مدھم روشنی میں چھت پہ جھولتا پنکھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے گھومنے پہ کئی منظر بھی آنکھوں کے آگے گھوم جاتے تھے۔ کیا وہ واقعی اس سے موو آن کر گیا تھا؟ کیا اب سے وہ لڑکی ہمیشہ اس کے پہلو میں ہوا کرے گی؟ یہ وہ خیال نہیں تھے جو اسے آئے تھے۔ مہدی کمبیر کے حوالے سے خوش فہمیاں تھیں تو وہ غلط نہیں تھی۔ وہ مجھ سے موو آن نہیں کر سکتا، دھیرے سے ہلکی آواز میں بتایا اور جتایا گیا۔ اور اگر کر گیا ہو تو اسے ڈبے کے اوپر ڈھکن چڑھایا تو میں تصویر کو ایک نظر دیکھ کر سمجھ جاؤں گی۔ یہ وہ مسکراہٹ نہیں ہے جسے وہ مجھ سے دیکھتا تھا، یہ مروت ہے۔ کم وقت ابھی بھی نبھاتا ہے کیا؟ خود سے پوچھا یا اس کے خیال سے؟ گھر سے باہر نکلو، کام کرو، خود پہ وقت صرف کرو۔ آوازیں ایک بار پھر ہتھوڑے کی طرح سر پہ برسنے لگی۔ میں نے شادی کے 2 ماہ کے دوران طلاق لے لی کیونکہ میں قید میں نہیں رہ سکتی۔ تمہارے پاس بھی وقت ہے، کیوں خود کو کسی کے پیچھے کیوں بے توقیر کریں؟ مردوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ معاشرہ ان کی جاگیر نہیں۔ کہیں گھومنے چلیں؟ اس سور جیسی آواز کو زینیا حاکم کی آواز کاٹ گئی۔ کل میچ ہے نا، دیکھنے چلتے ہیں۔ وہ ریموٹ کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ ایک عرصے بعد اسے دیکھ کر جو یاد آیا تھا، زینیا حاکم اس سب سے کہاں نکل سکی تھی؟ بہت یہی تھا کہ دل کی مصروفیات کے ساما کرے۔ میرا مقصد تمہیں اپسٹ کرنا نہیں تھا، ایک پہ رکن سختی سے چڑھاتے اس نے اعلان کیا۔ اب تم 27 سال کی ہو، یہ وقت ہے اپنے فیصلے لینے کا، ورنہ تم خود پہ کسی اور کو کنٹرول دے بیٹھو گی۔ آج تو پڑوسیوں والی باتیں کر رہی ہوں کیونکہ وہ کم از کم خوش تو ہیں۔ عجیب خوشی ہے جو عورتوں کو گھر پہ دعوت کر کے بار بار بتایا جاتا ہے۔ جو میں نے کیا ہے میں اس سے خوش ہوں۔ ریموٹ پہ انگلیاں دبانے سے چینل تبدیل ہو رہے تھے۔ نیم اندھیرے میں اس کے چہرے پہ پڑنے والی روشنی بھی رنگ بدل رہی تھی، زرد، نارنجی، گلابی، نیلی، مگر ایک رنگ وہاں رہ گیا تھا، رقابت کا رنگ۔ وہ اس عورت سے ذرا فاصلے پہ بھی کھڑے ہو سکتا تھا۔ کیا تھا وہ جو نہ مسکراتا؟ کیا تھا اگر وہ سفید شرٹ نہ پہنتا؟ اس شرٹ میں وہ اچھا لگتا تھا۔ اور اس کی گھڑی، کتنی لڑکیوں نے دیکھی ہوگی اسے بے چینی ہوئی، دل چاہا تھا کہ کمنٹ سیکشن کھول کر دیکھے، لیکن وہ نیما کے سامنے ڈسپریٹ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ مکمل نہیں ہے، خوش نہیں ہے؟ نیما راشتی ہوں وہیں اٹکی تھی۔ خوش ہونے کے لیے مکمل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ خوش نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اولاد اور شوہر بھی نہیں۔ یہ سب میرے پاس بھی نہیں ہے تو کیا میں خوش نہیں ہوں؟ نیما نے کڑے تیز نوسوں سے دیکھا۔ آپ سے چھوٹا ہے، وہ ان پہ لات مار کر آئی ہے۔ فرق ہے نیما بہن، فرق۔ وہ ان عورتوں سے جلتی ہے جن کے بیٹے ہیں، شوہر اور باپ بھائی ہیں۔ 1000 دفعہ جھٹلایا جائے مگر عورت مرد کے بغیر ناممکن، نامکمل ہے۔ اس نے ریموٹ پر ڈال دیا اور چادر سینے تک تان لی۔ صبح ایک اور مصروف دن تھا۔ میں نے ٹکٹس لے لی تھی، کل ہم میچ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایک شرط پہ، تم 2 سال سے یہاں ہو، اس لیے تم بنگلہ دیش کو سپورٹ کرو گی؟ وہ تو میں ویسے بھی کروں گی۔ اسے ٹی وی آف کر کے آنکھیں بند کر لی۔ نیما متعجب سی اس کے قریب آئی۔ کیونکہ تم خود کو بنگالی سمجھنے لگی ہو؟ زینیا بند آنکھوں سے مسکرائی۔ کیونکہ جسے میں سپورٹ کروں گی وہ ہارے گا۔ ہر پاکستانی کرکٹ فین کی طرح اس کی بھی آبزرویشنز تھیں۔ فلاں ورلڈ کپ، فلاں سیریز میں اس نے فلاں کو سپورٹ کیا تو فلاں جیتا تھا، فلاں کو کمرے سے نکالا تھا تو وکٹ نکلی تھی۔ کرکٹ یوں ہی تو اس قوم کا جنون نہیں ہے، عمریں لگی ہیں، دل ہارے اور جیتے ہیں۔ نیما نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا اور چاکلیٹ کیک کا ڈبہ اٹھا کر فریج میں رکھا۔ تو تم اس لیے آگے نہیں بڑھنا چاہتی کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے کبھی موو نہیں کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سے کبھی موو نہیں کر سکتی۔ نیند کی وادی میں اترنے سے پہلے یہ آخری بات تھی جو اس نے کہی تھی۔ نیما راشتی محبت کے اس انوکھے سے چکر میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ 2.5 سال بعد بھی اعتماد گہنا نہیں سکا تھا، محبت کم نہیں ہوئی تھی اور کوئی تیسرا زندگی میں نہیں آ سکا تھا۔
स्टूडियो की दीवारें भूरी थीं, तारों का जाल ज़मीन पर बिखरा हुआ था। कोई तार माइक की थी, कोई किसी कमरे के साथ जुड़ी थी। दीवार की खिड़की से लाहौर की रौनकियों रोशनियाँ नज़र आती थी। खिड़की से हटकर स्टूडियो के वसत में देखा जाए तो अब्दुल शाफी के सामने कैस कमबीर बैठा था। उन दोनों के कानों पे बड़े-बड़े माइक्स थे। डिज़ाइनर साहब ने कई बरस बाद एक पॉडकास्ट के लिए वक़्त निकाला था। स्याह बटन शर्ट के साथ स्याह पैंट पहन रखी थी। शर्ट के कफ लिंक्स मुड़े हुए थे और उसकी कलाई पे बंधी घड़ी नज़र आ रही थी। 1.5 बरस बाद भी वो इतना ही शानदार और सहरंगेज़ था जितना 1.5 बरस पहले, बल्कि अब उसकी संजीदा आंखों में अफसुर्दगी हिमावत रहती थी। वो अब उसे मज़ीद जाज़िब नज़र बनाती थी। हल्की दाढ़ी और उसकी उठी हुई गर्दन। वो ऐसा इंसान था जिससे एक बार कोई मिले तो चंद लम्हे उसके सहर के ज़ेरे असर कुछ बोल ना सके। कामयाबी कैसी लगी? ये शाफी का तीसरा सवाल था। जाने क्यों पॉडकास्ट में एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा की जाती है। सवाल यूँ पूछे जाते हैं जैसे शायरी या अदब की कोई महफिल हो। हालांकि सवाल सारे गैरत भी होते हैं। कामयाबी नहीं हो चाहे पुरानी, खौफज़दा करती है, फिर खुश करती है, फिर मुतमईन और फिर मगरूर। और मगरूरी के बाद, इसके बाद क्या? मैं तो अभी वही हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराया। शाफी भी उसके साथ मुस्कुराया था। रिकॉर्डिंग करता मैं कैमरा मैन होने से हंसा। ऐसी बातों का इकरार लोग ऑन एयर नहीं करते, इसलिए आज उनकी जगह मैं हूँ। आप हाजिर जवाब हैं। मैं बस खुदशनास हूँ। दोनों एक हैं? नहीं, दुनिया में एक जैसी चीज़ें बहुत कम हैं। जैसे मैं हूँ और मेरे जैसा भी मैं हूँ। खैर, इसका तो यकीन आ गया है। कैस, आपने अकेले कैस में क्या खड़ा किया? कोई स्कैंडल, बुरा रिकॉर्ड नहीं? कैसे? कैस सोले से मुस्कुराया। रिकॉर्ड मिटाने वाली सलाहियत? शाफी महसूस हुआ ऐसे बर्जस्ता जवाब उसे बहुत पाते थे, वरना यहाँ आने वाला हर दूसरा इंसान खुद को फरिश्ता साबित करने की तगोतों में लगा रहता था। और शाफी जल्द अज जल्द प्रोग्राम खत्म करने की जल्दी में। 1.5 साल पहले सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ अफवाहों का तूफान उठा था। लोग कहते थे आपने खुद अपने भाई की बीवी यानी अपनी एक्स मंगेतर को गायब करवाया, भाई को गोलियां लगवाई, कई मफरूजे कायम हुए। इस बारे में बात करना चाहेंगे? वो शो को इस तरफ ले जा रहा था जहाँ आसमान को छूती टीआरपी थी। क्या चंद लम्हों के लिए चुप हो गया। इन वाक़यात का ज़िक्र उसे वो याद दिलाता था जिसे वो भूला ही नहीं था। उसके ज़िक्र पे एकदम सीने में कोई चुभन उठी थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की मगर वो मुस्कुरा ना सका। उसने बात करने की कोशिश की मगर ला हासिल एक तरफ़ा मोहब्बत अब दिल से बाकी अज़ा की तरफ सरायत करती उसके जिस्म को काट रही थी। कुछ लोग होते हैं जो सांस लें तो उन पे जीने का इल्ज़ाम लगाता है। मैं उन्हीं में से हूँ। बहुत देर बाद वो तुमताने से बोला, कुछ भी मेरे लिए कुछ भी करने के लिए इंसान की नीयत दुरुस्त होनी चाहिए और मेरी नीयत दुरुस्त रही है। मेरा भाई मुझे अजीज था, है और रहेगा। दुनिया हमारे ताल्लुकात के बारे में जो कहती है कहती रहे। मेरे लिए अहम ये है कि मेरा भाई हर हफ्ते मेरे साथ खाता है, बस मेज पे बैठा ही जाता है, खाने की नौबत नहीं आती। उसका और मेरा कारोबार आज भी एक है। कारोबार अलग करने पे दी जाने वाली धमकियों का किस्सा फिर कभी। हम दोनों के दरमियान अब भी बात होती है जिसमें मेहदी गुस्सा करता है, कैस उसे एहसास से जुर्म में मुब्तला करता है, गिल्ट पड़ते हैं और बस। रही बात उस औरत की तो गिल्टी में उभरी, गले में गिल्टी उभरी, आंखों में कुछ डर आया, दिल बेहद जोर से धड़का और उसका आखिरी लम्स अब भी अपने हाथों पे उन उभरी हुई रगों पे कहीं महसूस हुआ था। उसने मुट्ठी बंद कर ली जैसे उस एहसास को कहीं कैद किया हो। वो एक हादसा थी, खूबसूरत तरीन। उसके आने से सब गुटमुट हुआ। उसी ने सब दुरुस्त किया। वो झूठी औरत थी। मैं उसके झूठ को सच से ज्यादा काबिल एतबार समझता था। मैं दुआ करता हूँ किसी मर्द की जिंदगी में उस जैसी औरत ना आए। कोई उस जैसी कहा, अब कहाँ है मैं नहीं जानता। बस एक बार उसकी मौजूदगी कायम हो जाए। उसे वापस नहीं आना चाहिए। काश वो आ जाए। वो मेरी जिंदगी का स्याह बाग थी और स्याह मेरा पसंदीदा रंग है। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, दिल पीछे रह गया है। अब मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। कोई उसका जिक्र मुझे 2.5 साल पीछे ले जाता है जब मैंने उसे खोया था। उसका किस्सा खत्म, यानी मैं खत्म। चल हमें शाफी समेत सारा स्टूडियो उसके लफ्जों के सैर में जकड़ा रहा। फिर शाफी ने सर जैसे सर झटका हो। वो अच्छा बोलता था और उसमें कोई शक नहीं था। गर्दन झटकते उसने सवाल बदला, कभी मोहब्बत की है? अब भी करता हूँ। गर्दन उठाए जवाब दिया, मिली या बिछड़ गई? सब दरमियान में रह गया। यूं समझे जैसे मिलकर बिछड़ गई। शाने उचकाए, मिलकर बिछड़ना अलग गम है। उसकी वापसी की कोई उम्मीद? यकीन है वो आएगी, बहुत जल्द आएगी। और अगर ना आ सकी
مسکراتا رہا مگر اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے ایسا ہی تھا۔ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے اور میرے ملنے کے لیے ایک الگ جگہ مختص ہے۔ میں اسے وہاں ملوں گا۔ اور وہ کون سی جگہ ہے نہیں بتا سکتا، اسے پتہ چل گیا تو خام خواہ چند برس بعد ملنے کا پلان بھی ملتوی ہو جائے گا۔ میں بے سنجیدگی سے بولا تو شافی نے سر ہلا دیا۔ یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ اب مزید اس کی ذاتی زندگی کو نہ کریدا جائے۔ شافی اب اس سے کوئی اور سوال کرنے لگا تھا، کیا جواب دیتا رہا۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد وہ اسٹوڈیو سے نکل آیا تھا۔ اس سے گاڑی کہیں پارک کرتی تھی اور خود پیدل چل رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ دکانیں، ریسٹورینٹ، سٹورز، وہ ایک ایک شے غور سے دیکھتا، چند پل وہیں کھڑا رہتا، پھر آگے چلتا۔ فلائٹ میں سو چکی تھی اور اب وہ بائی روڈ ہی جانے والا تھا۔ پھر تھوڑی دیر ہی صحیح، دفتن وہ چلتے چلتے رکا۔ وہ لگجے سے کپڑوں میں کوئی سوالی ہاتھ پھیلائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ بخت لگائے، کچھ مدد کرو، فقیر کا بھلا کرو۔ کیس نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ تمہارا بھلا کر کے مجھے کیا ملے گا؟ جو تم چاہو، فقیر دعا دے گا، اللہ کرے تمہاری مدد، تمہاری مراد بر آئے، جو چاہتے ہو جسے چاہتے ہو تمہیں مل جائے۔ اور اگر نہ ملا؟ عجیب تسکین ملی تھی اسے۔ کوئی تھا جو اس کی طرح خالی تھا، مانگ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، یعنی اس دنیا میں خالی اکیلا کیس نہیں تھا۔ اللہ ملائے گا، اللہ بڑی سنتا ہے، اللہ تمہاری مراد پوری تمہیں دے دے۔ کیسے والٹ نکالا، پھر چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ 5,000 کے وہ نوٹ دیکھ فقیر نے ہاتھ پھیلایا۔ اس نے نوٹ احسان کرنے والے انداز میں اس کی طرف اچھالے، جنہیں وہ جلدی سے پکڑ گیا۔ اللہ تمہاری مراد پوری کرے، تمہیں وہ دے جس کی تمہیں خواہش ہے۔ کیسر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ البتہ مٹھی میں کئی نوٹ دبوچ رکھے تھے۔ وہ جانتا تھا وہاں کوئی ایک بھکاری نہیں ہوگا، بلکہ ان کا پورا ٹولہ ہوگا، جو کہ تگڑی پارٹی کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں۔ جو اس نے سوچا تھا وہی ہوا۔ چند ہی منٹ میں ایک اور گداگر اس کے سامنے آ گیا۔ کیسے دیکھے بغیر نوٹ اس کی طرف بڑھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ ہر فقیر اسے جواب میں دعا دیتا۔ اچھا لگ رہا تھا۔ نمبر سے بعد کوئی دعا دیتا ہوا اچھا لگ رہا تھا۔ بددعاؤں کی ایک ریلی جو اس کے تعاقب میں تھی، وہ ان کے منہ پہ دعائیں دے مارے گا۔ ایک آخری فقیر کو پیسے دیتے ہوئے وہ ٹھہرا تھا۔ اس نے دعا نہیں دی۔ کیسے جیب میں ہاتھ مارا اور کچھ اور مزید نوٹ نکال اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے اب بھی دعا نہیں دی۔ اپنے والٹ میں پڑے بقیہ تمام نوٹ وہ اسے دے چکا تھا، مگر وہ اب بھی دعا نہیں دے سکا۔ تمہیں چاہیے تھا تم مجھے دعا دو، شکوہ کیا۔ دعا لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ فرق کافی بدتمیز واقع ہوا تھا۔ میں نے تمہیں کئی 1,000 دیے ہیں۔ کیس کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ جب تھا تو دینے ہی تھے، جب نہ ہو تب دے کر دکھاؤ۔ اس کی نظر کیس کی کلائی پہ بندھی گھڑی پہ تھی۔ کیس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے لب استہزائیہ انداز میں اوپر کو اٹھے۔ پھر جھرجھری لیتے ہوئے اس نے گھڑی کلائی سے اتار کر اسے دی۔ فقیر کی آنکھوں میں کوئی چمک تھی، کچھ مل جانے والی چمک۔ اللہ تمہاری مراد پوری کرے۔ بالآخر اسے دعا ملی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ نگاہوں سے اوچھل ہو گیا۔ کیس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر جب تک وہ نظر آنا بند نہ ہوا تب تک۔ پھر سر جھٹک کر وہ آگے آگے چلنے لگا۔ یہ لاہور کی کوئی مصروف شاہراہ تھی، جہاں عمارتوں پہ بڑی بڑی اسکرینز لگی تھی۔ کیفے، چائے خانوں کے باہر آج کافی رش تھا۔ وجہ تھی وہ کرکٹ میچ جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تھا۔ دراصل پچھلے میچ میں کسی بنگالی فین نے ایک پاکستان کرکٹر کو پویلین جاتے وقت نازیبا الفاظ کہے تھے، اور اس کی دیکھا دیکھا اس کے باقی ساتھی بھی یہی عمل دہرانے لگے تھے۔ یہ سیریز کا فائنل تھا اور پاکستانی عوام آج بڑے جوش اور جذبے سے میچ دیکھ رہی تھی۔ بدلہ تو چاہیے تھا نا۔ ایک کیفے کے باہر وہ رک گیا۔ اس کی کافی ختم ہو گئی تھی تو اسے نہیں چاہیے تھی۔ اس نے ویٹر کو ایک کافی کا کہا اور خود وہیں کھڑا ہو گیا۔ بڑی اسکرین پہ میچ کے مناظر تھے۔ پاکستان بالر بال پھینک رہا تھا۔ یوں ہی بے اختیار اس نے اسکور پہ نظر ڈالی۔ 2 بالز پہ 6 رنز چاہیے تھے۔ اسے کرکٹ چھوڑے کرسا ہوا تھا، مگر کرکٹ نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بلا ارادہ گردن اٹھائے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ بال تیزی سے سفر کرتے ہوئے گئی اور بلے باز نے بیٹ گھمایا۔ فاسٹ بال بیٹ کو چھوتے ہی گولی کی رفتار سے اڑتی ہوئی گئی۔ باؤنڈری کے قریب وہ زمین سے ٹکرائی، پھر اچھل کر باؤنڈری کے باہر۔ اسے کافی تھمائی گئی۔ بغیر ویٹر کی طرف دیکھے اس نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا اور نظریں اسکرین پہ جمائے رکھی۔ ٹینشن سی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ پلیئرز سے لے کر آواز تک اور ناظرین تک یک ٹک پل جھپکے بغیر بالر کو آخری بال پھینکتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اضطرابی انداز میں چلاتی ہوئی ٹانگیں، دعائیہ انداز میں اٹھے ہوئے ہاتھ، ماتھے پہ فکر کا جال، بغیر سانس لیے اسکرین دیکھتے لوگوں کے درمیان بال پچ پہ گری اور بلے باز کے بیٹ سے ٹکرائی۔ کئی سانسیں ایک ساتھ رکی، کئی ہاتھ بے اختیار دل تک گئے، کئی ہاتھ دعائیہ انداز میں اٹھے اور
बॉल उड़ती हुई गई। सबकी निगाहें ऊपर की तरफ उठी और फिर क्रिकेट का नाम बदल कर किस्मत का खेल रखना चाहिए। बॉल बाउंड्री से पहले कैच हो गई थी। कैच ने बेख्तियार अटका हुआ सांस खारिज किया, माथे को छुआ और फिर मुस्कुराया। हर तरफ शोर उठा था, चीखे, जोश, जज्बे से भरपूर नारे, और उन सबके दरमियान वो हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। वो ख्वाब था जो हकीकत बनकर जन्नाटेदार थप्पड़ की तरह मुंह पे लगा था। वो जिसकी तलाश थी, उसे कुदरत ने रूबरू ला खड़ा किया था। वो जो दिल का मसला थी, मरहम बनकर सामने आई। स्टेडियम में ढेर सारे बंगाली शर्ट पहने हुए लोगों के दरमियान उसने सफ़ेद जोड़ा पहने हुए एक लड़की को देखा, जो ज़ोर-ज़ोर से तालियां पीट रही थी। कैस गंभीर खड़े-खड़े साकिन हुआ। कॉफ़ी का कप उसके हाथों से छू कर गिरा और वो सांस लिए बगैर स्क्रीन को देखे गया। वो लड़की बेहद खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। चेहरा जोश से टिमटिमा रहा था। छोटे बाल जो उसकी ब्यूटी बॉन्ड को छूते हुए थे, हवा की वजह से लहरा रहे थे। स्क्रीन पे उस एक लम्हे के लिए वो मंजर ठहर गया। कैस गंभीर की सारी दुनिया ठहर गई। वो पलक झपके सांस लिए बगैर स्क्रीन टिक तक रहा था। आसपास सारा शोर खामोश हो गया, लोग गायब हो गए, कहकहे, जोश सब गैर मानी था। जो वो देख रहा था, वो सारी जिंदगी का हासिल हुसूल था। वो जीनिया हाकिम को देख रहा था। पूरे 2.5 बरस बाद उसका चेहरा देखकर उसे एक लम्हे के लिए भी शुबा नहीं हुआ कि ये वो नहीं है। वो उसे पहचानता था, वो उसी को तो पहचानता था। उसे लगा वो गिर जाएगा, रो पड़ेगा, हंसेगा या चीखेगा, मगर वो बस जामिद था, साकत, मुतहय्यर, शल। वो मिलेगी, उसे यकीन था। यूं मिलेगी, ये तो गुमान भी नहीं था। मुख्तलिफ लग रही थी, मगर वो पहले जैसी क्यों लग रही थी? वो पहले की तरह नहीं हंसती थी, दिल क्यों आज भी पहले की तरह उसकी हंसी पे रुका था? दरमियान में से 2.5 साल सिरक कर एक तरफ है और जीनिया हाकिम वो थी जिससे उसने मोहब्बत की थी। उस लड़की के चेहरा बदल सकता था, दुनिया बदल सकती थी, हर शय सिवाय हस्ती से मिट सकती थी, लेकिन कैस गंभीर उसे देख कर आज भी साकित हो सकता था, और वो साकित हुआ था। उसका चेहरा अगले लम्हे स्क्रीन से गायब हो चुका था। अब वहाँ जश्न था, लोग थे, दुनिया थी। स्क्रीन की रोशनी उस शख्स के चेहरे पे पड़ रही थी, जो बद्दुआओं की रैली के मुंह पे दुआएं मार आया था। उसकी मुराद वाकई बराई थी। दुआओं ने वाकई उसकी दुआ पूरी कर दी थी। जिंदगी में पहली बार उसे लगा वो अल्लाह का फेवरेट तरीन है। हेलो पूंछ, तुम्हें आवाज आ रही है? तकरीबन 10वीं बार था जब वो अपने अल्फाज दोहरा रहा था। दूसरी तरफ हवेली में अपने कमरे में आकर पूंछ ने दरवाजे को चुटकी लगाई और फुनकान से लगाया। मेरी आवाज आ रही है पूंछ? मेहदी भाई आप? मैंने आपको मैसेज भेजा था कि मैं गाँव जा रही हूँ, वापिस आकर खुद बात करूंगी। वो काफी बदली हुई लग रही थी। रेशमी बाल कंधों पे फैले थे, चेहरा बेदाग था, साफ सुथरा लिबास और उस पे उसका नर्म मदबर और लहजा तो वाकई बदल गई थी। मुझे याद है, एंड आई एम सॉरी, लेकिन मेरा इस वक्त बात करना बहुत जरूरी है। तुम कहीं लोगों के आसपास तो नहीं हो? नहीं, मैं अकेली हूँ, आप बोले। वो बेड की पायनी पे टिक गई, गहरी राती तौर पे निगाहें दरवाजे पे टिकी रही। पिछले 1.5 वर्ष से उसका और मेहदी का राब्ता जरूरत की सूरत होता रहा था। गूंज, मेरी बात गौर से सुनो। जो मैं कह रहा हूँ, सब सब बहुत गौर से सुना। देखो, अगर ज़ीनिया पाकिस्तान में होती तो अब तक मिल जाती, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तुम्हें नहीं लगता वो किसी दूसरे मुल्क में होगी? दूसरा मुल्क? वो सोच में पड़ी। लेकिन वो दूसरे मुल्क कहाँ और किसके साथ रह सकती है? दिल धड़क रहा था, क्या उसे कोई अच्छी खबर मिलने वाली थी? यही तो, वो किसके साथ गई होगी और किस मुल्क? क्या वो खुद गई है या फिर बशर ने उसे कहीं भेजा है? तुमने घर में ऐसी कोई बात सुनी है? वो खुद नहीं गई, बशर की बात सुनी थी मैंने। वो अब्बा से कह रहे थे कि उनकी वजह से हुआ है सब। अगर वो वहीद पे एतबार ना करते तो। वहीद कौन? मेहदी ने तेजी से उसकी बात काटी। दिल तेज से धड़क रहा था, जान जैसे गले में आकर अटक गई थी। उसका रवा रवा समाज था, जिस्म का जोर जोर बेचैन। अभी मुझे नहीं पता, मैंने बस एक झगड़े के वक्त नाम सुना था। आपको क्या हुआ है? अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मेहदी परेशानी से टहलने लगा। वहीद के बारे में तो कुछ तो पता होगा तुम्हें। अपने अब्बा के फोन से उसका नंबर निकाल कर भेजो, मैं खुद पता लगाता हूँ, या फिर बशर के फोन पे। अब्बा के करीब जाना भी किसी खतरे से खाली नहीं है, और बशर की बीवी कहाँ हमें बर्दाश्त करती है। समझ सकता हूँ, अब्बा भी तो सीनी हाकिम के है ना। वो सुलग उठा, फिर लब काटते हुए कुछ कहा। कुछ सोचा। एक मिनट एक मिनट, तुम्हारा मंगेतर वो भी तो इस सारे किस्से में शामिल रहा है ना? उससे पूछो, वो जरूर जानता होगा। वो पूंछ एक पल को रुकी, माथे को उंगली से मसला। हमारी बात नहीं होती। मेहदी ने मोबाइल कान से हटाकर बकायदा मोबाइल को घूरा था। 21 साल की लड़की जो मेडिकल के दूसरे साल में थी, उसकी अपने मंगेतर से बात नहीं होती, वो भी इस दौर में? सीरियसली? उन दूसरी तरफ की खामोशी की याद ही रही थी। ओके, क्या तुम आज उससे बात कर सकती हो? मेरा पैटर्न टूट जाएगा।
फिर दोबारा ठीक होते हुए वक्त लगेगा। तो बगैर रुके बगैर झिझके जवाब दे रही थी, लेकिन ये मेरी बहन के लिए है, इसलिए मैं इससे उससे कहूंगी कि आपसे मिल ले। और वो मिल लेगा, उसे शुभा था। मैं कहूंगी तो मिल लेगा। दूसरी तरफ यकीन था, मैं उसे मैसेज करूंगी। वो इस्लामाबाद में है। आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं भी इस्लामाबाद में। उसे सफेद झूठ करा। 2-3 घंटों के अंदर अंदर उससे मिलने का वक्त पूछ लो, और जगह भी मैं खुद चला जाऊंगा। वो वक्त जाया करने का मतमनी नहीं हो सकता था, हर किस नहीं। ओ, पूंछ ने ओके कह दिया। फिर चंद पल के लिए दोनों तरफ खामोशी छा गई। पूंछ पूछना चाहती थी, क्या वो जिंदगी में दोबारा कभी उस लड़की से मिल सकेगी जो उसकी बहन थी? मेहदी उसकी यकीन दहानी करवाना चाहता था, मगर कुछ भी उनके हक में नहीं था। सो उम्मीदें अब बार लगती थी। मुकद्दस खामोशी का इत्तेकास उस फोन कॉल के बंद होने पे टूटा, जो मेहदी की तरफ से बंद हुई थी। वो कॉटेज से निकला है, बैग कंधे पे चढ़ाए, सफेद स्नीकर से चलते तेज चलता वो कहीं जा रहा था। उसने एक बार फिर निगाह उठाकर उस वादी को नहीं देखा था। मोहब्बत जाविया बदलती है, उसका जाविया बदल गया था। चंद घंटों की मसाफत के बाद वो इस्लामाबाद की मसाफात में दाखिल हो चुका था। अलबत्ता अब वो बुरी तरह थक चुका था और आसाब शल थे। जैगम का नंबर उसके पास आ चुका था। महती ने उसे व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजी। उसका जवाब फौरी तौर पे आया था। ये जिस जगह का एड्रेस है, यहाँ मुझे ऐसा कोई एंट्री भी मिलेगी? शायद नहीं, यकीनन। उसे मेहदी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेहदी ने उसे अब एक और जगह की लोकेशन भेजी और गाड़ी का रुख दूसरी सड़क की सिमत मोड़ा। इस जगह की लाइटिंग मुझे पसंद नहीं। दूसरा जवाब भी तड़ाक से आया। मेहदी के चेहरे पे अब भी कोई बेजारी और कुफ नहीं थी। दुनिया का सबसे बेसब्र इंसान सब्र सीख गया था। तुम जो बताओ, मैं वहां आ जाता हूँ। सरे तस्लीम खम हुआ। थोड़ी देर बाद जगम ने उसे एक एड्रेस भेज दिया। वो उसके हॉस्टल का एड्रेस था। करीबन 1 घंटे बाद वो उसके हॉस्टल के बाहर था। गाड़ी चला चला कर उसकी कमर और हाथ की कलाई बुरी तरह दुख गई थी, मगर वो हॉस्टल के करीब खड़ा था जब जेगम रफ से हुलिये में उसे बाहर आता दिखाई दिया। चेहरे पे नागवारी अलग थी। गार्ड ने उसे दरवाजे पे रोक लिया। मेहदी ठंडी सांस भरता आगे आया, जेब से बगैर देखे कुछ नोट निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। गार्ड ने सल्यूट पेश किया। जेगम ने कॉलर खड़े किए और बाहर निकला। रस्मी अलैग से लैग की नौबत नहीं आई। गाड़ी में चलते हुए मेहदी ने उससे वो सवाल किया जिसका जवाब जानने के लिए वो कई घंटों से बेचैन था। तुम इस सारे किस्से में इन्वॉल्व रहे थे, इसमें वही कौन था? तुम्हें लगता है मैं अपने भाई के कातिलों के खानदान की कोई मदद करूंगा? पैंट की जेबों में हाथ अड़साए वो कह रहा था, तुम एक ऐसे इंसान की मदद तो कर सकते हो जो अपनी बीवी को तलाश कर रहा है। अगर मेरी जगह तुम होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। तुम होगे अच्छे इंसान, मैं नहीं हूँ। शाने उचकाते आगे आगे चलता रहा। बलात जैसा भी था, उसका भाई तो था। उसके सीने में जो आग थी वो आज भी थमी नहीं थी। कोई अपने भाई की कुदरती मौत नहीं भूलता, ये तो फिर भी उसके हिसाब से कत्ल था। नदी सड़क के दरमियान रुक गया जब जेब से मोबाइल निकाल कर कूंज को मैसेज किया। तुम इस मजनू की औलाद को अपने तरीके से समझा लो, वरना मैं उसे इसी रोड पे नीम मुर्दा हालत पे छोड़कर जाऊंगा और मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैसेज भेजकर वो दूसरी तरफ से चलना में इंतजार करता रहा। एकदम मोबाइल थरथराया। वो कॉल कर रही थी। तुम श्योर हो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे? मैदी ने फातिहाना अंदाज में एकदम मोबाइल उसके चेहरे के सामने लहराया। गली के ऐन बीचों बीच वो 24 साल लड़का बिल्कुल ठहर गया। वाकई झोंके में उसे जामिद कर देने की सलाहियत थी। मैदी ने सब्ज बटन दबाया। हेलो मेहदी भाई। स्पीकर से आवाज गूंजी। बेगम मीर के लबों पे कोई आसूदा मुस्कुराहट बिखर गई। वो तो दुरुस्त सिम पे चली गई थी, मगर उस लड़के की सिम जिस तरह बदली थी, ये बस वही जानता था। मेरी बात करवाए ना जरा, मैं पूछती हूँ इससे। वो अब जैसे होश में आया था। तेजी से आगे आते उसने मोबाइल झपट कर उसके हाथ से लिया, स्पीकर ऑफ किया और एक तेज निगाह मेहदी पे डाली। तुमने इसको अपना नंबर क्यों दिया हुआ है? एक अरसे बाद उसकी आवाज सुन गूंज की धड़कनें भी मुंतशिर हुई थी। वो इन सालों में मजीद खूबसूरत बोलने लग गया था। उसने खुश्क होते लबों पे जबान फेरी और लहजे को सख्त बनाने की कोशिश की। तुम्हें मैंने कहा था ना, वो जो पूछे बता देना। अगर मेरी बात सुनी ही नहीं थी तो फिर क्यों हाँ कहा? बेगम ने काट डाल निगाह मेहदी पे डाली। यार मैंने कब मना किया है, मैं बताने वाला था। वो मनमनाया। मेहदी ने अब उससे सताई से उठाए। नहीं, तुमने यही करना होता है। मैंने घर से बाद एक उम्मीद से मैसेज भेजा था तुम्हें कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगे, लेकिन तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगे, ये मैं कैसे भूल गई। आई एम सॉरी। आह, ज़हीन मर्द। अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना होता तो पहले बोल दिया करो। आई एम सॉरी। नाजावोज नर मेहदी पे जमी निगाहें वैसे ही खशमगी। जो कुछ भी हुआ इसमें तुम बराबर के शरीक थे। तुम्हें अब भी गिल्ट नहीं होता? तुम्हें परवाह नहीं है मेरी बहन कहाँ है और किस हाल में है? उसकी आवाज भर गई। जेगम लपकाट के रह गया। बहन भाई जिंदगी का वो हिस्सा होते हैं जिन्हें हमने लंबा अरसा जिया होता है, वो चले जाए
بچھڑ جائیں تو دل میں گڑھے بن جاتے ہیں کبھی نہ بھرنے کے لیے. آئی ایم سوری. اب کے زیغم مدھم لہجے میں بولا. بلاج میرے سے بے تحاشا یاد آیا تھا. میں جانتا ہوں بہن بھائی نہ ملے تو کیا ہوتا ہے. آئی ایم سوری. اس نے کہہ کر دوسری جانب سے کچھ بھی سنے بغیر تیزی سے فون کاٹا. ہتھیلی سے نم آنکھیں رگڑ کر صاف کی. وحید اللہ ایک تاجر ہے. مہدی کا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا. پاکستان سے مختلف ملکوں میں تجارت کرتا ہے خاص طور پہ بنگلہ دیش. وائٹ کالر کرمنل ہے. مختلف دنگے اور فسادوں میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے اور بڑے بڑے قاتل اور کرمنلز کو پولیس سے بچانے کے لیے اپنے پاس بنا دیتا ہے. حاکم ماموں سے بچپن سے جانتے تھے. انہوں نے اسے بات کی کہ وہ کچھ دن کے لیے زینیا کو اپنے پاس رکھ لے اور اس نے ہاں کہہ دیا. پولیس سے بچا کر ہم نے زینیا کو وہیں چھوڑا تھا. اس کے بعد ہم اسے واپس لینے گئے تھے تب اس نے ہمیں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ اب زینی ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی. اسے یوں لگا جیسے اس کے مردہ وجود میں کسی نے روح بھر دیا. میں اختیار سر اٹھا کر تشکر سے آسمان کو دیکھا. لبوں سے دھیرے سے خارش ہوا. میرے اللہ. اس دن کے بعد بھی بشر کافی دفعہ ان کے پاس گیا لیکن وہ ہمیں کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں. بس اتنا جانتا ہوں میں وہ کہاں رہتا ہے. مجھے اس کا ایڈریس چاہیے. جہاں میں اس سے آخری بار ملا تھا وہ ایڈریس واٹس ایپ کر رہا ہوں. اسے سب جانتے ہیں. وہاں پوچھ لینا کوئی بھی بتا دے گا. وہ اس لیے لیے جواب دے رہا تھا. مہدی کو دیکھ کر اسے بالات شدت سے یاد آ رہا تھا. جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ کسی دور میں اس کے بھائی کی محبوب بیوی تھی. کوئی اس کے دل کی کیفیت نہیں سمجھ سکا تھا. بالاج اگر زینیا کی کہانی کا ویلن تھا تو زیغم کا ہیرو تھا. بعض دفعہ تعلقات اور واقعات صحیح غلط سے آگے جا خون کے زمرے میں آ جاتے ہیں. یہ واحد دائرہ ہے جہاں ہر ججمنٹ دھندلی پڑ جاتی ہے. تھینک یو. میں اس احسان کو یاد رکھوں گا. نیدی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جسے زیغم نے بری طرح جھٹکا تھا. میرے بھائی نے تمہاری کتنی مدد کی تھی. تم تو بیسٹ فرینڈ تھے نا. پھر بھی تم نے اس کے قاتل کو کچھ نہیں کہا. دوگلے ہو تم. وہ ایک دم پھٹی ہوئی آواز میں چلایا. وہ مجھے بتاتا تھا اس کا ایک بہت اچھا دوست ہے. مہدی تو سب سے اچھا دوست ہے. لیکن تم نے اسی کی بیوی سے نکاح کر لیا. میں نے جس سے نکاح کیا وہ ایک آزاد لڑکی تھی. کسی کی سابقہ بیوی تھی. اس سے فرق نہیں پڑتا. تم انکار کر سکتے تھے. ایک اور شکوہ جس طرح تھوڑی دیر پہلے تم انکار کر سکتے تھے. ویسے بولا جیسے کوئی عام سی بات ہو. زیغم نے لب پھینچ لیے. میں اسے انکار نہیں کر سکتا تھا. وہ جہاں تھی جس حالت میں وہاں یا تو میں تھا یا پھر کوئی نہیں. کوئی اور ہوتی تو میں انکار کر دیتا لیکن وہ زینیا حاکم تھی. اسے انکار نہیں کیا جاتا تھا. زیغم کی گیلی نگاہوں میں طے ابھرا. یعنی میرا بھائی بے وقوف بنا. تم بہت شروع سے اس میں انوالو تھے. مجھے واقعی نہیں پتا یہ سب کب شروع ہوا. تب جب وہ قوادر کے قلعے میں مجھے بچا رہی تھی یا پھر تب جب وہ اسلام آباد میں میرے حصے کی جنگیں لڑ رہی تھی. وہ بہت شروع سے میرے لیے اہم تھی. میں کبھی اسے فور گرانٹیڈ نہیں لے سکا تھا. 4 سال پہلے اگر وہ کہتی ستاروں سے بھرا آسمان دن کا ہے تو میں کہتا ہاں. اگر 4 سال بعد بھی اگر وہ یہی کہے گی تو میں ہاں کہوں گا. یہ ہے اس کی حیثیت تھی اور یہی رہے گی. اس پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ 2 قدم آگے آیا. این اس کے سامنے. وہ تمہارا بھائی تھا اور میرا دوست. دوستی ٹوٹ گئی تھی. تم اس کے لیے اگلے کئی سال رو سکتے ہو. میں نہیں کیونکہ اس نے جو بھی کیا تھا میں اسے معاف نہیں کر سکا. زیغم یوں ہی دان پہ دان جمائے طرف فرصت سے دیکھتا رہا. پھر سر جھٹک کر اس آگے بڑھا گیا. ایڈریس 10 بجے ہاسٹل کے باہر آ جانا. جہاں چلنا ہے ساتھ چلیں گے. سمے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر چکا تھا. جو غلط اس کے بھائی نے کیا تھا اسے درست وہ کرے گا تاکہ دوبارہ کسی مہدی کمبیر کے سامنے اسے گردن جھکانی نہ پڑے. کمبیر محل کے اندر گاڑی لاتے ہوئے اسے یقین تھا اس وقت تک سب سو چکے ہوں گے. پچھلے 1.5 برس کے سارے اختلافات ختم کر تمام کمبیر واپس محل آ گئے تھے. اکا دکا بتیاں اس وقت روشن تھی مگر وہ جہاں جہاں قدم رکھ رہا تھا وہاں روشنی بڑھتی جا رہی تھی. گیس کے کمرے سے گزرتے ہوئے وہ رکا. کھلے دروازے سے اسے نظر آیا. موبائل کان سے لگائے وہ سوٹ کیس اپنے کپڑے ڈال رہا تھا. اسے لاہور سے آئے کوئی 1.5 ہفتہ ہو گیا تھا اور مہدی نے نوٹ کیا تھا وہ کچھ کر رہا تھا. کیا؟ یہ اسے اندازہ نہیں تھا. دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا. کمرہ بے ترتیب تھا. پرفیوم کپڑے جوتے ہر شے بکھری ہوئی تھی. مہدی اچنبے سے آگے بڑھایا. گیس کی اس کی طرف پش تھی. اسٹیڈیم سے کیا پتہ چلا؟ فون کان سے لگائے وہ پوچھ رہا تھا. تو پیسے دو. جتنے پیسے مانگے اتنے دیا. تم کہیں جا رہے ہو؟ مہدی اس کے ہاتھ سے چھوٹتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے ہوئے وہ تیزی سے مڑا. لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ خود کو کمپوز کر گیا تھا. ہاں ایک بزنس ٹرپ ہے. کہاں کا؟ اسے زمین سے کچھ شرٹ اٹھا کر بیڈ پہ رکھی اور بے حد غور سے اس کی تیاری دیکھی. چائنا. یک لفظی جواب دے کر وہ ایک سفید شرٹ بیگ میں رکھنے لگا. پھر اسے نکال کر سیاہ شرٹ رکھی.
وہ کب سے اپنے کپڑوں پہ اتنا دھیان دینے لگا؟ پچھلے ماہ گئے تو تھے اب ہم دونوں، اب دوبارہ ایسا کیا کام پڑ گیا؟ تم میرے باپ ہوتے تو ضرور بتاتا تمہیں، لیکن تم نہیں ہو۔ تم اتنی تیاری کب سے کرنے لگے؟ جب سے میرا دل چاہنے لگا ہے۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، حالانکہ تمہیں یقین ہونا چاہیے میں چھپا رہا ہوں۔ چھپانے کی وجہ بتانا نہیں چاہتا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو نائٹ میں؟ نیدی نے اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا، چہرے پہ سختی تھی۔ کام سے جا رہا ہوں، ایک بار کہہ دیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اس نے اپنا بازو چھڑوایا کہ اتنے پرفیوم شرٹ جوتے یہ کس ماں کو دکھانے جا رہے ہو؟ کیا ایسے سخت نظروں سے دیکھا؟ تمہاری ماں زندہ ہوتی تو بہت شوق سے اسے دکھاتا، اب مجبوری ہے، خود دیکھنا پڑے گا۔ میں نے سرخ چہرے کے ساتھ اس کے سینے پہ دھکا دیا۔ وہ لڑک کر بیڈ پہ گرا، نگاہوں کا تمسخر برقرار رہا، جبڑے پہنچ رکھے تھے۔ جہنم میں جاؤ، اس کا انتظام میرے لیے پہلے سے موجود ہے، یقین ہوگا تم اسی لائق ہو۔ اوہ، تم تو جیسے بحشت کے باغوں میں ہو، ایک قاتل۔ آخری لفظ حدت سے کہا۔ نیدی سنی انسنی کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ اس کی بلا سے جہنم میں جائے ڈیزائنر، اور ڈیزائنر صاحب اپنے نئی جنت کی تلاش میں تھے، بلکہ اس کے بے حد قریب۔ اگر مجھے لگا تھا وہ میری ایک دھمکی سے اگلے کئی سال مجھ سے ڈرے گا، میرا حق نہیں کھائے گا، تو میں غلط تھی۔ لیکن اگر اسے لگا تھا وہ مجھے میرے خوابوں سے دور کرنے کے خوف میں مبتلا کر کے مجھے توڑ دے گا، تو وہ بھی غلط تھا۔ یہ میرا کام نہیں ہے باس، میں اسے کیوں کروں؟ وہ پچھلے ہفتے کی 3 تقاریب کی ایڈیٹنگ کے لیے لائی گئی تصاویروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سہیب نے بے حد غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم مت کرو، کوئی بات نہیں، بس پھر آفس والوں کے سوالات کے لیے تیار رہنا۔ اپنا ملک، اپنا گھر چھوڑ کر یہاں کیوں آئی، بتا سکو گی نا؟ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ پورے 1 سال بعد یہ دوبارہ ہوا تھا، اسے شوق نہیں لگا تھا، لیکن برا ضرور لگا تھا۔ میں تو صرف بتا رہا ہوں جو سچ ہے۔ اب آگے تم دیکھ لو، جو بھی کرنا ہے۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو وہ ہر کام کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ شہربانوں کی شادی قصہ پارے نہ تھی، سو اب وہ اپنی روش پہ پلٹ آیا تھا، اور اگر میں نہ کروں تو بس پھر نتائج کے لیے تیار رہنا۔ وہ موٹی بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اس روز کے بعد ان کی تلہ کلامی ہوتی رہی تھی۔ وہ ایکسٹرا کام کرتی تھی، ہر وقت کی جی حضوری کرتی، دوسروں کے کام اس سے کرنے کو ملتے، یہاں تک کہ اسے آفس میں چائے پانی اور کافی تک سر کرنا پڑتی تھی۔ اس نے برداشت کیا۔ اسے لگا جینے اور کمانے کے لیے لڑکی کو ورک پلیسز کی بے جا سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن ایک دن اس کی بس ہو گئی۔ وہ دن جب اسے اس کی تنخواہ کا آدھا حصہ ملا۔ آفس کے باقی سٹاف کو بھی مینج کرنا پڑتا ہے، تم گزارا کرنا سیکھو۔ وہ کئی لمحے ان چند نوٹوں کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ صبح گھر چھوڑ کر یہاں آتی تھی، بھوک پیاس سختی سردی گرمی برداشت کرتی تھی، اس آفس کے باقی ورکر سے زیادہ کام کرتی، اور بدلے میں اسے اس کی اجرت بھی مکمل نہیں مل سکتی تھی۔ ورک پلیس پہ عورتیں بہت کچھ برداشت کرتی ہیں، کیونکہ اسے بلندیوں کی خواہش کا حساب چکانا ہوتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چپ چاپ ایک کاغذ پہ استعفیٰ لکھا۔ جب وہ لکھ کر فارغ ہوئی تب اسے یاد آیا، اگر کرایہ نہ دیا تو مکان جائے گا، بجلی کا بل نہ دیا تو روشنی، اور اب اگر جاب چھوڑ دی تو… کاغذ اس نے واپس بیگ میں رکھا۔ فیصلہ لینے میں دیر ہو رہی تھی، لیکن وہ اس فیصلے کو دماغ سے خارج نہیں کر سکی۔ اپنے ماضی میں نے کامیابی کو سر چڑھا لیا تھا، مجھے ڈر تھا کہ اسلام آباد سے ناکام لوٹی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہاں بھی ڈر ہے کہ کما نہ سکوں گی تو کھاؤں گی کیسے، رہوں گی کیسے۔ لیکن میں ایک عورت جو ورک پلیس پہ کسی بھی قسم کی زیادتی کا شکار ہے کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا ریس لکھا جا چکا ہے۔ کامیابی ناکامی طے ہے، بلندیوں سے محبت رکھو اور ان سے ڈرنا چھوڑو۔ انہیں یہ حق مت دو کہ وہ تمہیں ہانٹ کرے۔ لیپ ٹاپ پہ جھک کر اپنا کام کرتے ہوئے سے کافی دیر ہو چکی تھی، گردن اب اکڑ رہی تھی اور ہاتھ تھک گئے تھے جب اس نے کرسی پہ پیچھے کو ہوتے ہوئے ٹیک لگانی چاہی۔ آپ فکر نہ کریں سر، مرتضیٰ کا کام ہی گارنٹی ہے، آپ کی بیٹی کی شادی کو یادگار بنا دے گا۔ ساتھ والے آفس سے سہیب کی باتیں سن کر آواز آ رہی تھی۔ زینیا چونکی۔ سہیب نے بھی 5 دن پہلے جوائن کیا تھا، اور اب تک صرف ایک شوٹ میں زینیا کے ساتھ کیا تھا۔ پھر کون سا شوٹ کر لیا تھا اس نے؟ زبیہ صاحبہ بھی ایسی خوش ہوئی ہے کہ اپنی دوسری بیٹے کی منگنی میں بھی ہمیں بلوایا ہے۔ زینیا کے سر پہ لگی تلووں پہ پوچھی۔ وہ لیپ ٹاپ چھوڑ کر اٹھی اور اپنے آفس کا دروازہ کھول کر ملحقہ آفس کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ایسا غضب تھا جو دیکھے تھم جائے۔ بڑے دنوں بعد اس کے اندر والی پہلی زینیا کی روح آئی تھی۔ کون سے شوٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ وہ آواز بلند بولی۔ سہیب نے تعجبی نظروں سے دیکھا، لیکن آج وہ نہیں سننے والی تھی۔ اگر زبیہ صاحبہ کی بڑی بیٹی کی شادی کی بات ہو رہی ہے تو وہ شوٹ میں نے کیا تھا، اور اس شوٹ میں مرتضیٰ صرف اور صرف ایک طرف کھڑے میرا اشارہ سنتے رہے تھے، یہاں تک کہ اسے 3 سے 4 بار میری ڈانٹ بھی پڑی اور اسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کا تنفس تیز ہوا اور چہرہ سرخ ہوا۔ جن لوگوں کو لے کر آتے ہو انہیں فوٹوگرافی کا فیب نہیں آتا ہے۔
और उन्हें मेरे मुकाबले लाकर खड़ा करोगे? माजी की जीनिया के बरक्स वो चीख नहीं रही थी, चीजें नहीं तोड़ रही थी, वो अपनी सांस संवार रखे, खुद को रोने से बाज रखे वो कह रही थी उसका हक था। जीनिया, हम बाद में बात। कौन सी बात? कहाँ की बात? बाद में कोई बात नहीं होगी। बाद में तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे धमकाओगे, लेकिन अब। वो आगे आई, उसकी आंखों में आंखें डाली और उंगली उठाकर उसे वार्न किया। तुम जैसों को बेच कर खा सकती हूँ मैं, समझे? दोबारा मेरे काम को किसी और के नाम से जोड़ा तो खुदा की कसम इस अमर को यकीनी बनाऊंगी कि तुम्हारे सरनेम में तुम्हारे बाप के अलावा किसी का नाम ना है। समझ क्या रखा है मुझे? स्वेब सुर्ख पर चेहरे के साथ आ गया और जीनिया के गले की तरफ हाथ बढ़ाया। जब उसने स्वेब का बाजू तेजी से पकड़कर मरोड़ा और उसे धक्का देकर खुद से दूर उठाया। खबरदार, खबरदार, जो तुमने जुर्रत भी की हो ऐसी। अकेली हूँ लेकिन कमजोर नहीं। उस ऑफिस में खड़े 3 मर्द हक्का बक्का थे। वो अकेली लड़की थी, उसे कमजोर होना चाहिए था, वो नहीं थी। अपने खुद साख्ता कफस से निकलना ही एक बिस्मिल की सबसे बड़ी जंग होती है, और वो निकल आई थी। वो पहली औरत थी जो जंग की फातेह थी। जब इंसान अपनी इज्जत करके अल्लाह के भरोसे कोई काम छोड़ देता है तो उसे बदले में बहुत कुछ मिलता है, जिनमें सरे फहरिस्त इज्जत है, मुकाम, रोटी है। किचन स्टूल में बैठी वो ज़ारो के तार रो रही थी। जॉब छोड़ने पे जैसे दुनिया की सारी मुसीबतों ने उसका घर देख लिया था। मालिक मकान ने उसे 2 दिन के अंदर-अंदर घर खाली करने को कह दिया था। उसने पूरा 1 साल इस घर को बनाया था, पर इस एक झटके में सब छूट रहा था। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे? क्या कभी कोई जगह नसीब होगी जो उसकी होगी? कई मिनट गुज़रे जब उसके घर का दरवाज़ा बजा। उसने आँखें रगड़ के साफ़ की, मगर दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं उठी। दस्तक तवातर के साथ होती रही, लेकिन वो उठी नहीं। दूसरी तरफ जब कोई दरवाज़ा तोड़ने के दर पे था, जब वो बेज़ारी से उठी और एक धाड़ से दरवाज़ा खोला। सामने एक 32-33 के हिस्से को छूती औरत खड़ी थी। नक्शे से तैयार साड़ी का पल्लू अपने चेहरे पे फेरती, वो औरत जीनिया को देख मुस्कुराई। उसका रोया-रोया चेहरा, बिखरा हुलिया नज़रअंदाज करते उसने अंदर आने की इजाज़त चाही। जीनिया ने बौखलाते हुए उन्हें रास्ता दिया और उसी पल वो ठिठक गई। उसके पीछे वही लड़का था जिससे आज वो स्टूडियो में मिली थी। उसके चेहरे पे शर्मिंदगी थी। वो जो अंदर गई है, वो मेरी आपा है। बालों में हाथ चलाते झिझक कर कहा। जीनिया ने उसे रास्ता दिया और वो खुद भी चलती हुई किचन की तरफ आई। पानी की बोतल और 2 ग्लास लेकर जब वो जब तक वो पलटी मुर्तज़ा सोफ़े पे रखे कुशन के साथ छेड़खानी में मसरूफ़ हो चुका था। ग्लास के मेज़ पे टकराने की आवाज़ पे वो फ़ौरन सीधा हुआ। मैं आपसे माज़रत करने आई थी दरअसल। माज़रत की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरी मेहमान हैं। अच्छा, तो तहज़ीब से उसका ताल्लुक भी बनने लगा था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे मुर्तज़ा ने बताया, आज जो कुछ हुआ। यकीन जानो मेरे भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन आपके भाई वहाँ खामोश रहे थे। उसने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे उनसे कोई मसला नहीं है और अब उनको मुझसे भी कोई मसला नहीं होगा। जगह छोड़ दी है मैंने। मैं भी जॉब छोड़ कर आया हूँ। मुर्तज़ा ने गला खंगारते हुए कहा। ज़ीनिया ठहर कर उसे देखे गई। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ मुलाज़मीन के साथ इस तरह हैरेसमेंट होती हो। ज़ीनिया का चेहरा बेतासुर रहा। उसे मुतासिर होना था तो नहीं हुई। हाँ, हम तुम्हारे पास एक दरख्वास्त लेकर आए हैं। उसकी बहन ने अब मुदाखलत की। मेरे बाबा का गाड़ियों का शोरूम है और वो चाहते हैं मुर्तज़ा उन्हें जॉइन करे, लेकिन वो नहीं करना चाहता। ज़ीनिया की आंखें पेंडुलम की तरह यहाँ से वहाँ घूम रही थी। फोटोग्राफी उसका पैशन है, लेकिन मेरे भाई की स्किल्स ज़्यादा पॉलिश नहीं है और बाबा ने उसे 1 साल का वक़्त दिया है। अगर वो इतने अरसे में अपने स्किल्स अच्छे कर ले तो बाबा उसे फोटोग्राफी की इजाज़त दे देंगे, और अगर नहीं तो आप प्लीज़ मुझे कुछ कुछ ट्रिक्स सिखा दें। आपका काम वाक़ई काबिल-ए-दाद है और जिस दिन आपने मुझे कुछ ट्रिक्स समझाई थी, उन्होंने मेरी वाक़ई बहुत मदद की थी। आप प्लीज़ सिर्फ़ 1 साल के लिए मुझे सिखा दें। ज़ेनिया चेहरे पे उलझन लिए टुकर-टुकर उनका चेहरा देखती रही। मेरी जॉब जा चुकी है। मेरे ये घर मेरे बॉस ने मुझे दिलवाया था। कल सुबह तक मुझे इसको खाली करना है। मेरे पास इस वक़्त चंद हज़ार हैं। कल सुबह तक मैं किस सड़क पे होंगी मुझे ये भी नहीं पता। और आप कह रहे हैं कि मैं आपको शागिर्दी में ले लूँ? उसने आधी बंगाली और आधी अंग्रेज़ी में कहा। आप घर क्यों छोड़ रही हैं? इट्स पर्सनल। मैं आपको नहीं बता सकती। 2 टोक साफ जवाब। अगर हम आपके साथ हों तो सोहेब आपके खिलाफ नहीं जा सकता। ये घर मैं 1.5 साल के किराए पे खरीद सकता हूँ। मुर्तज़ा ने पेश-ए-रफ़्त की। आप इसे मेरी फ़ी समझ लें और मैं एक स्टूडियो में काम करने जाऊँगा। आप चाहें तो आपको वहाँ जॉब भी मिल जाएगी। मेरे पास सीवी और आईडी कार्ड नहीं है। कौन देगा मुझे जॉब? आपके उन दोनों बहन-भाइयों ने एक-दूसरे को देखा। कुछ था जो उस लड़की के मुतल्लिक ऑफ था। निगाहों ही निगाहों में फ़ैसला हुआ। पर अब उसकी बहन आगे कोई। हमें हमें इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता। मुर्तज़ा की जॉब हो जाएगी और आपको अपने साथ ले जाया करेगा, सेकंड फोटोग्राफर के नाम पे, और जो पैसे मिले आप दोनों बाँट लें। उसे उसे ऑफ़र माकूल लगी थी। अगले दिन ईमा से मशवरे के बाद उसने हाँ कह दिया था। गैस कंपनी ने मेरी ज़िंदगी को 360 डिग्री पे बदला। मैं इस शख्स को सोच कर भी काम चाहती हूँ, लेकिन
اعتماد جو مجھے اس کی سلطنت میں کام کر کے ملا وہ آج تک کبھی نہیں ملا۔ اس نے عورت اور مرد کا کوئی حساب نہیں رکھا تھا، لیکن میں وہاں ڈری بھی تھی۔ اس روز سمندر کے کنارے جب اس نے اپنی تصاویر لینے کو کسی کو بلایا، میں ڈر گئی۔ مجھے اپنی جگہ چھن جانے کا خوف آیا، اور اس روز کے بعد میں نے اب بہت سی باؤنڈریز توڑی جن کے لیے آج بھی پشیماں ہوں۔ وجہ کیس نہیں تھا، وجہ میں خود ہوں۔ اسے مرتضیٰ کے ساتھ کام کرتے ہوئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ 21-22 برس کا وہ لڑکا واقعی اچھا فوٹوگرافر تھا، اور زینیا کے سکھائے ٹرک سے اس کے سکلز نکھر بھی گئے تھے۔ وہ دونوں دن کا کافی حصہ ساتھ گزارتے تھے۔ وہ اس کا عادی ہو گیا تھا، البتہ زینیا ریزرو اور لیے دیتی رہی۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب مرتضیٰ نے پہلی بار حد پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ فی الحال نہیں۔ تم یہ اینگل دیکھو، اگر دھوپ پڑنے پہ اور کسی پارک میں تھے، زینیا اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ آپ سنگل ہیں؟ کیمرہ پکڑے زینیا ساکت ہوئی۔ اسے پلٹ کر دیکھا، اس کے عقب میں کھڑا وہ 21 سالہ لڑکا جسے وہ بچہ سمجھتی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ آج وہ مختلف لگ رہا تھا، لیکن وہ تو پچھلے کئی دنوں سے مختلف تھا۔ آپ اتنی خوبصورت ہیں، کبھی کوئی ملا نہیں؟ وہ اس لڑکے کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ وہ عمر تھی جس میں ہر لڑکے کو ایک مدر فگر لڑکی پسند آتی ہے۔ اسے بھی آ گئی تھی۔ زینیا کو اب کے سمجھ نہ آیا کہ اس کی حد کہاں ٹوٹی تھی۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنے شوہر سے وفادار ہوں۔ اگر دوبارہ تم نے مجھ سے اس قسم کی بات کی تو ہم ساتھ کوئی کام نہیں کریں گے، اور میں یہ بات دوبارہ نہیں کہوں گی۔ اس کا لہجہ سخت تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اس نے ایک کارڈ ڈالنے کا مرتضیٰ پہ ڈالی۔ میں تمہاری ٹیچر ہوں اور تم میرے جونیئر۔ دوبارہ میری باؤنڈری کراس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ شرمسار نظر آتا تھا۔ دھواں دار محبت نہ صحیح، اسے کرش ضرور تھا۔ اس روز کے بعد اس نے زینیا سے ویسی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ زینیا مزید ریزرو ہو گئی تھی۔ اب وہ ہر مرد سے بات کرتے ہوئے یہ یاد رکھتی تھی کہ اگر یہی بات وہ کسی غیر مرد سے اپنے بھائی یا شوہر کی موجودگی میں کرے گی تو کیسے کرے گی۔ یہ سوچ بہت سی لڑکیوں کو غلط راہ پہ چلنے سے بچا لیتی ہے۔ وہ بھی بچ گئی تھی۔ کراچی کا سفر لمبا ہو گیا تھا۔ زیگم اور مہدی کمبیر جس وقت لیاری کے اس علاقے پہنچے، شام ڈھلنے کے قریب تھی۔ تمہیں وہ جگہ یاد ہے جہاں تم اسے آخری بار ملے تھے؟ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زیگم نے جواب نہیں دیا۔ مہدی اس کی خاموشی سے عاجز آنے لگا تھا۔ وہ سارا راستہ اسے روٹھی محبوبہ والے نخرے دکھاتا ہوا گیا۔ یاد یاد بھی ہے تو تمہیں کیوں بتاؤں؟ کیونکہ تم میری گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر میرے پیسوں سے کھانا کھاتے ہوئے یہاں میری مدد کرنے آئے ہو۔ ہمت ہے تو یہ ساری چیزیں واپس لے لو۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم میری بیوی نہیں ہو جس کے میں نخرے اٹھاؤں گا۔ جس کے اٹھانے چاہیے وہ بھی تو لاپتہ ہے۔ وجہ تم سب ہو۔ ہاں، ہم ہی برے ہیں۔ کمبیر تو صبح ہوتے جائے نماز پہ بیٹھتے ہیں اور رات گئے تک تسبیح کے تانے گراتے ہیں۔ مہدی نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا اور چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس خاندان کے افراد کی زبانوں کے جوہر سے وہ واقف تھا ہی اپنے خاندان کے خپتی پن کا اندازہ بھی اسے خوب تھا۔ بات شروع پستول سے اور ختم بھی پستول سے ہوتی تھی، لہٰذا وہ خاموش ہی بہتر تھی۔ وہ ہمیں زینیا کے متعلق کچھ نہیں بتائے گا۔ چلتے چلتے اس نے مہدی سے کہا، وہ غیر محسوس انداز میں اس کے آگے چل رہا تھا، ایسے جیسے راستے اسے ہی معلوم ہو۔ تمہارے پاس کوئی اور پلان ہے نا؟ بالکل ہے۔ ہمارے سسر صاحب سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں۔ اس نے فوری جواب دیا۔ زیگم نے مڑ کر اسے گھورا۔ سسر سے یاد ہے، تم نے میری منگیتر سے کس خوشی میں رابطہ رکھا ہوا ہے؟ رابطے پہ غیرت آ رہی ہے؟ تم نے میری بیوی کے بازو پہ گولی چلائی، اس کا حساب کون دے گا؟ مہدی بھی اس کے انداز میں بولا۔ شاید انہوں نے ٹھان رکھی تھی جہاں سڑک ملے گی وہاں لڑ پڑیں گے۔ اس نے خود کہا تھا۔ اونج نے بھی پہلی دفعہ مجھے خود میسج کیا تھا۔ اگلی دفعہ میں خود تمہارا اکاؤنٹ بلاک کروں گا۔ اوہ، یعنی یہ بلاک کرنے والی روح آدھے خاندان میں ہے۔ انٹرسٹنگ۔ تالیاں بجانے کی کسر رہ گئی تھی اب۔ وہ ڈری ہوئی اور خوفزدہ تھی۔ تمہیں وہ کرنا چاہیے تھا جو تمہیں درست لگتا ہے۔ ایک لڑکی پہ گن چلا کر تم نے ٹھیک کیا۔ 22 سال کا تھا میں، ہاتھ میں بندوق پکڑا دی اور بولا، جاؤ جا کر مارو تاکہ تمہارے مرحوم بھائی کو سکون ملے۔ میرے بھائی کی موت کا غم تازہ تھا، زخم تازہ تھا۔ میں غصے میں تھا، نروس تھا اور کم عمر تھا۔ تم وہاں نہیں تھے اور اب؟ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اتنے سال بعد واپس آ کر تم ہم سے یہ نہیں پوچھ سکتے یہ کیوں، یہ کیا، وہ کیوں کیا؟ مہدی کے اوپر مانو اوس پڑ گئی تھی۔ یہ غصہ اس شخص کا تھا جس نے ٹراما کی ذرا سا جھلک دیکھی تھی۔ اس لڑکی کا کیا حال ہوگا جس نے یہ جھیلا تھا؟ کیا یہ تلاش کسی فائدے کی ہے؟ کیا وہ اسے یاد کرتی ہوگی یا پھر اس نے موو آن کر لیا ہوگا؟ کیا وہ اسے ذمہ دار سمجھتی ہوگی؟ کیا
وہ آج بھی اس کی آنکھوں کو دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں سمجھتی ہوگی۔ سوال کئی تھے، جواب جاننا ضروری تھا، مگر وہ نہیں جاننا چاہتا تھا۔ سر جھٹکے وہ بیگم کے پیچھے چلنے لگا۔ جس جگہ وہ آ کر رکے وہ وہی ڈھابا تھا جہاں آج سے کوئی 2 سال قبل بیگم اور بشر ایک ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے انہیں وحید کا پتہ ملا اور کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے سٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ مہدی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے کسی نے آنا تھا۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد انہیں بالآخر وحید اندر آ کر سلام کرتا اور سامنے بیٹھا دکھائی دیا۔ رسمی الیکس کے بعد اس نے سیدھا سوال کیا تھا، کیسے آنا ہوا؟ وہ بظاہر کام سے تعجب لگتا تھا، لیکن وہ اتنا نہیں تھا، یہ وہاں بیٹھے دونوں مرد بخوبی جانتے تھے۔ میرا نام مہدی کمبیر ہے اور یہ میرا کزن ہے شیخ امیر۔ میرا تعارف اپنے کزن کے نام سے کروانا ضروری تھا۔ وہ دل ہی دل میں چلا، میں تم دونوں کے تعارف سے لے کر شجرہ نسب تک سے واقف ہوں۔ تم کمبیر خاندان سے ہو، بشر کے بہنوئی ہو، اور تم دونوں حاکم کے داماد ہو۔ سب جانتا ہوں میں، یہاں آنے کی وجہ بتاؤ۔ مہدی کمبیر ہاتھوں کو باہم جوڑے ہوئے آگے بڑھا، ایک نظر بیگم کو دیکھا، پھر وحید اللہ کو، اور کہنا شروع کیا، 2.5 سال پہلے میرے خاندان میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، اور اس حادثے کا سارا الزام میرے کزن نے میری بیوی پہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے اسے بہت سختیاں جھیلنی پڑی، یہاں تک کہ اس کو تھانے جانا پڑا، اس پہ قتل کے الزام لگے۔ تاکہ میں بتاتا ہوں، وحید نے اسے روکا۔ لڑکی کسی طرح پولیس حراست سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی، اس کے گھر والے اسے کراچی لے کر آ گئے، جس کے بعد انہوں نے غیرت کے نام پہ اسے قتل کرنا چاہا، مگر اس کا بھائی اسے بچا کر میرے پاس رہا۔ وہ زخمی تھی، اس کے بازو پہ گولی لگی تھی، باقی جسم پہ تشدد کے نشانات تھے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں اس کو پناہ دوں، میں نے دے دی۔ مہدی کمبیر نے کے چہرے پہ اس سارے وقت میں پہلی بار زندگی کی رمق دکھائی دی تھی۔ لڑکی کے اور سنبھالنے کے بعد مجھ سے ایک چیز مانگی۔ اس کی رنگت پھیکی ہوئی، وحید اللہ کی اگلی بات سننے کے لیے بے چین ہوا۔ اس نے کہا اسے آزادی چاہیے، وہ اپنے خاندان میں کسی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اور میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا۔ اس لیے تم بشر یا کوئی بھی اور آئے، میں کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم غلط جگہ کوشش کر رہے ہو۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے، وہ اس کی بیوی ہے، کوئی اور کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ کس مدت تک وہ اپنی ہی بیوی کو نہیں دے سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ آپ سمجھ نہیں رہے، وہ میری بیوی ہے۔ شاید پریشانی اور غصے میں اس نے ایسا کہہ دیا ہوگا، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے دور رکھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ بیگم محسوس ہوا باتیں اور دلیلیں تو واقعی اچھی تھی۔ پھر ایسا کرو، جاؤ اور جا کر مجھ پہ کیس کرواؤ، پولیس بلواؤ، اور پھر جا کر میڈیا کے سامنے رونے رو۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ مہدی کے سر پہ لگی تلوار پہ پوچھی، وہ اس طرح آخری امید کو کھو کر یوں ہی چلا جائے؟ ناممکن، ناممکن۔ آپ سمجھ نہیں رہے، میرا اس تک جانا بہت ضروری ہے۔ وہ میری بیوی ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ آپ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں چاہ کر بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کی بات کاٹ کر بیزاری سے کہا، یہ اشارہ تھا کہ یہاں سے جا جائے۔ اسے طے آیا اور اس کا ہاتھ جیب میں پڑی اپنی پستول تک گیا۔ تیزی سے اس پستول کو جیب سے نکالتے ہوئے وہ اٹھا اور اس نے ٹھنڈی نال وحید کی تھوڑی کے نیچے چبھائی اور گردن سے اس کی اور کونی سے اس کی گردن پہ زور دیا، اتنا کہ ادھر عمر مرد کا دم گھٹنے لگا۔ وہ آنکھیں پوری طرح کھولے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس وقت غیر انسانی چہرہ لیے ہوئے اس پہ حاوی تھا۔ اب بتاؤ کہاں ہے وہ، ورنہ میں ٹرگر دبانے میں 2 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ مہدی کمیر برا ہے، مہدی چھوڑو اسے، پاگل ہو تم؟ بیگم جو ہکا بکا سا اس کا پاگل پن دیکھ رہا تھا، یکدم ڈھارا اور اٹھ کر اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ میری عورت ہے وہ، اس پہ سارے حقوق میرے ہیں، اور تم مجھ سے اس کی موجودگی مخفی رکھو گے؟ وہی قدم گھٹ رہا تھا، اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، وہ مگر مجال ہے جو اس نے گرفت ڈھیلی چھوڑی ہو۔ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہوں میں، اور تم فیصلہ کرو گے میری بیوی مجھ سے دور رہے گی؟ مہدی چھوڑو اسے، ورنہ مر جائے گا وہ، چھوڑو۔ بیگم نے کندھے سے پکڑ کر اسے ہٹانا چاہا جب مہدی نے پستول کا دستہ اس کے سر پہ دے مارا۔ بیگم ماتھے پہ ہاتھ رکھے پیچھے کونے لگا، چوٹ شدید تھی۔ شور سن کر باہر سے کئی مرد اندر بھاگتے ہوئے آئے۔ مہدی پہ کوئی پاگل پن سوار ہو گیا تھا، اور بیگم اسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا۔ وہ لوگ اسے مہدی کو ہٹا رہے تھے، اس کی گن چھین رہے تھے، وحید ہاتھ اٹھا اٹھا کر انہیں روک رہا تھا، کسی بھی قسم کے ذاتی حملے سے منع کر رہا تھا۔ مہدی اب اس سے گالیاں بک رہا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ کسی بھی بے بس اور ہارے ہوئے مشتعل مرد کا چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں ناکامی کی نمی تھی۔ اس آخری در سے لوٹایا جا چکا تھا جہاں سے اسے کوئی امید نظر آئی تھی۔ وہ پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ پڑے ہوئے وہ لمبے گہرے سانس لے رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھی کہ دل کو کسی نے چیر کر 2 حصے کر دیا تھا، اور ہر حصے میں بے تحاشا تکلیف تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کی آخری امید جڑی تھی۔ اسے لگا اب بس، اب وہ کبھی اسے نہیں دیکھ پائے گا۔ تمہیں اس طرح کا رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا۔ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے بے لاگ تاثر تبصرہ کیا، ساتھ اپنے ماتھے کو سہلایا جہاں جامنی نشان پڑ گیا تھا۔ انسان کو خیال کرنا چاہیے وہ کہاں اور کون سی جگہ پہ ہے۔
ایسا کہاں ہوتا ہے کہ پگلوں کی طرح؟ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے. مہدی سرور گمبھیر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے کر پھر جھکا کر رو پڑا. پورے 1.5 سال بعد اپنی تمام اذیتوں کو بے تاثر انداز میں سہتے ہوئے آج وہ تھک گیا تھا، کیونکہ آج امیدیں بری طرح ٹوٹی تھی اور کانچ کے ٹکڑے اس کی آنکھوں میں چپ گئے تھے. اللہ، میرے اللہ، بچوں کی طرح صدا دے رہا تھا. پلیز میرے لیے آسانی کر دے، پلیز. بالکل زیغم بالکل ساکت سے تک رہا تھا. وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا مگر چپ رہا. وہ شخص کو کیا دلاسا دیتا جو اپنی صدائیں اللہ کو بھیج رہا تھا؟ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ اترنے والی اس فلائٹ نے گیس گمبھیر کے دل میں تقویت بھر دی تھی. سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے، گلاسز اوپر آنکھوں پہ لگائے، وہ اپنے ساتھ چلتے ہوئے لقمان سے کچھ سن رہا تھا. اسٹیڈیم میں بہت پیسہ کھلانا پڑا. اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں آنے والے تمام لوگوں کی لسٹ ملی ہے، اور اس لسٹ کے تمام لوگوں کو چیک کرنے کے بعد ہم نے نیما راشدی نام کی عورت کو ٹریک کیا اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مس زینیا حکیم زہرا متین کے نام سے زندگی گزار رہی ہیں.